حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی بار رب سے ہم کلام ہونے کے لیے کوئی دور پر گئے، کئی بار گئے، لیکن جب والدہ چل بسی، والدہ پردہ کر گئی، گھر سے باہر قدم رکھا تو وہی آ گئی، کہا موسیٰ کدھر؟ مولا تیرے حضور آ رہا ہوں، تم سے ہم کلام ہونے کے لیے آ رہا ہوں۔ فرمایا تھوڑا سمجھ کے آنا، تھوڑا سمجھ کے آنا۔ مالک مدت گزر گئی تیرے در پہ آتے ہوئے، ایک مدت گزر گئی تیرے حضور ہم کلام ہوتے ہوئے، آج کیا خاص ہے کہ حکم ہو رہا ہے، وہی ہو رہی ہے کہ سمجھ کے آنا۔ فرمایا پہلے ماجرا اور تھا، اب ماجرا اور ہے، پہلے بات اور تھی، اب بات اور ہے۔ مالک بات سمجھ نہیں آ رہی، پہلے کیا تھا ایسا خاص جو اب نہیں ہے؟ جواب ملا، پہلے تو گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتا تھا، تیرا قدم باہر پاک میں جاتا تھا، کسی کی جھولی پہلے پھیل جایا کرتی تھی، کوئی پہلے تیرے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتا تھا اور کہتا تھا مولا میرا پتر تیرے تک بھی آ رہا ہے، مولا اس کی لاج رکھ لے گا، اللہ اس کو عزتیں دینا۔ تو قدم بعد میں گھر سے باہر رکھتا تھا، تیری ماں جھولی پہلے پھیلا دیا کرتی تھی، آج ماں پردہ کر گئی ہے، میرے حضور آنا ہے تو سمجھ کے آنا ہے۔ یہ درجہ ہے والدین کا، یہ مقام ہے والدین کا۔ اور حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت سے خدا کی عزت کی قسم مجھے وہ درجہ نہیں مل سکا، مجھے وہ مقام نہیں مل سکا جو چند پلوں کی والدہ کی خدمت سے اللہ نے مجھے مقام عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے دوستو خدا را والدین کی قدر کرو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ کعبہ ہے جو تیرے گھر میں موجود ہے، ان کو ٹکا کر، ان کے پاس بیٹھا کر، میٹھے بول بولا کر، ان کی خدمت کیا کر، ان پر مال صرف کیا کر، ان کی ضروریات کا خیال رکھا کر۔ تو اتنا کرتا جا، پھر دیکھ رب العالمین تجھے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ تو ان پہ مال خرچ کر، دیکھنا پھر اللہ تیرے ہاں مال کی کبھی کمی نہیں آنے دے گا۔ ان کے لیے دعا کیا کر، والدین کے لیے دعا کرنا بھی والدین کا حق ہے، جب موقع ملا کرے ان کے لیے جھولی پھیلایا کر، ان کے لیے مانگا کر۔ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے اللہ اس کے یہاں بھی رزق کی کمی نہیں آنے دیتا ہے۔ صبح و شام کہا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورہ اسراء میں ہمیں دعا سکھائی گئی، کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیا ہے اس دعا میں؟ کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ بندہ کہتا ہے پروردگار میرے مالک میں تو بول بھی نہ سکتا تھا، میں تو خود قدموں پہ چل بھی نہ سکتا تھا، مالک میں کسی کام کا نہ تھا، بچپن میں میرے والدین نے مجھے انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا، مولا میری توتلی زبان سے انہوں نے مجھے بولنا سکھائے، صبح و شام انہوں نے مجھ پر صرف کیا، میری اتنی خدمت کی کہ پروردگار میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کی خدمت کا حق ادا کروں، بس میں بندہ ہوں تو تیرے حضور جھولی پھیلا رہا ہوں اور جھولی پھیلا کے عرض کرتا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا بچپن میں انہوں نے میری خدمت کی ہے اللہ ویسے ہی تو ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ تو یہ نیک اولادوں کا وسیلہ ہوتا ہے جو اپنے والدین کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ خدا را والدین حیات میں ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، صبح و شام ان پہ صرف کریں، خدا را ان کی گستاخی سے بچیں، ان کی بے ادبی سے بچیں۔ یہ ناراض ہو گئے تو سمجھ لینا خدا ناراض ہو گیا ہے۔ نوجوانوں خیال کرو، خیال کرو، خیال کرو، والدین کے سامنے زبان کھولتے ہوئے، اونچا بولتے ہوئے تمہاری زبان لگتی کیوں نہیں؟ ادھر تم بکواس کرتے ہو والدین کے سامنے، تمہاری زبان آواز اونچی ہوتی ہے، تمہاری آواز کی پچ بڑھتی ہے، ادھر رب کا قہر تم پر نازل ہوتا ہے۔ جس نے والدین کو ناراض کر دیا دنیا بھی تباہ کر دی، آخرت بھی تباہ کر دی۔ امام غزالی نے لکھا، فرمایا چند گناہ ایسے ہیں، چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔
فرمایا ان میں سے ایک بڑا گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اور اگر والدین کو راضی کر لیا، والدین راضی ہو گئے، تو آخری بات گفتگو ختم کر رہا ہوں، معراج کی رات میرے کریم آقا جب عرش اولیٰ پر گئے نا، تو میرے کریم فرماتے ہیں میں نے جنت میں تلاوت قرآن کی آواز سنی، جنت میں مجھے تلاوت قرآن کی آواز آئی، جب میں نے کان دھرے تو وہ آواز میرے غلام حارثہ بن نعمان کی تھی، حضور کا ایک صحابی تھا حارثہ بن نعمان، ان کی آواز تھی۔ حضور کو پتہ مجھے بڑی پیاری پیاری دھیمی دھیمی میرے حارثہ کی زبان میں تلاوت قرآن کی آواز سنائی تھی۔ واپس پلٹے نا تو حضور نے حارثہ بن نعمان کو بلا لیا، فرمایا حارثہ ادھر آنا، اوے حارثہ میں نے جنت میں تیری آواز میں تلاوت قرآن سنی ہے، ماجرا کیا ہے؟ سونیا پلے اور تو کچھ نہیں ہے، بس ایک بوڑھی اماں ہے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ جبرائیل آئے کہا سونیا لن پالا، جب سے حارثہ اپنی والدہ کی خدمت میں جتا ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ جب بھی حارثہ زمین پہ بیٹھا تلاوت قرآن کیا کرے، اس کی تلاوت قرآن جنت والوں کو سنایا کرو۔